اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہا ہے کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر ہماری صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی، ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر مختلف حکومتی اداروں کی اپنی اپنی اختیارات ہیں، اور اگر کام کرنا چاہتے ہیں تیزی سے اور لوگوں کے مسائل جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں جن کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں وہ مل کر آپس میں کام کریں۔ میں اس بات کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے سندھ میں جو حکومت ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، شدید سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ترقیاتی کام کے اندر سیاست کوئی نہیں ہے۔ جو مقامی حکومت ہے وہاں پر، وہ اس وقت ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں، MQM ان کے میئر ہیں، لیکن اس کی ٹرم ابھی ختم ہونے والی ہے، ورنہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ہماری کوآپریشن کے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس وقت یہ بارشوں کی صورتحال پیدا ہوئی اور ہم نے دیکھا کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، انہوں نے NDMA کو یہ احکامات دیے کہ آپ کراچی جائیں اور اس سے پہلے کہ دوبارہ بارشیں ہوں فوری طور پر وہاں پر کام کیا جائے، اور جو وہاں پر رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کا فوری جو حل ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے، جو انہوں نے کام شروع بھی کر دیا۔ لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ اس پہ اور بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے مسائل نہیں آئے جتنے پہلے آئے تھے۔ لیکن صرف یہ پیچ ورک تو نہیں کرنا ہے، صرف یہ وقتی کام تو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے، پاکستان کا کمرشل ہارٹ ہے۔ اور جب تک کراچی مکمل طور پر اپنی پوری رفتار جو اس کی جو پوٹینشل ہے، جو اس کی گنجائش ہے، اس پر کام نہیں کر رہا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پوٹینشل کو حاصل کر سکے۔ اس لیے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا ایک ذاتی وہاں پر ایک ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے۔ انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا، بہت بڑے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور اس وقت کولیشن کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں PTI اور MQM، ہمارے پاس 21 میں سے 19 سیٹس کراچی کی ہیں، تو سیاسی طور پر بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاق رائے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو، یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی، اور مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی، اس کی نکاسی ہے، آب کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی، ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے، اور ظاہر شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے، وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے، اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر ماڈرن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے، وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے، وہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے۔ پانچویں وہ سڑکیں، کچھ خصوصی سڑکیں ایسی، کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہے، اور مجھے یاد ہے جب وزیر اعظم کو ہم کراچی میں کیمپین کے لیے لے جا رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اور اس کی سڑکیں جو ہیں اس کی اتنی بری حالت ہے جو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سو وہ جو پرائرٹی کچھ روڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی۔
اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک، اور ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام وہاں پر موجود نہیں ہے. اس کے اندر ایک سے زیادہ منصوبے موجود ہیں. یہ ان تمام ایریاز کے اندر تقریباً سب میں یا تو منصوبے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد شروع بھی ہو گیا تھا لیکن وہ کام پھنس گیا، وہ آگے K4 رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا. S3 سویج ٹریٹمنٹ کا جو منصوبہ تھا وہ کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے KCR کا منصوبہ ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے. KCR کا منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو کراچی سرکولر ریلوے کا ہے اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی. تو یہ بہت سارے ایسے کام جو کچھ سالوں سے رکے ہوئے ہیں، کچھ دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت ساتھ بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا جائے تاکہ تیزی سے وہ صوبے جو سالوں اور دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو اپنا حق دلایا جا سکے. اس کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. اس کمیٹی میں کوئی کمیٹی کا سربراہ نہیں ہے، کوئی کنوینر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مشاورت سے اتفاق رائے ہوگی تو کام آگے چلے گا، تو اس میں کوئی ووٹنگ وغیرہ تو ہے نہیں. اس کے سیکرٹری جو ہیں کمیٹی کے وہ سندھ گورنمنٹ کے چیئرمین PND کو بنایا گیا ہے. ہم نے اس کام کو تیزی سے کرنے کے لیے ہدف اپنے لیے جسے رکھ رہے ہیں اس کا اندازہ دینے کے لیے آپ کو کہ ہم نے 2 ہفتے کے اندر کہا ہے کہ جو منصوبوں کی فہرست اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہے، جو منصوبوں کی فہرست اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، ان کو شارٹ لسٹ کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو مل جل کے ہم کام کرنے کے خصوصی ایک منصوبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خصوصی کام کرنے کا طریقہ کار کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں کون کون سے منصوبے شامل کیے جائیں گے، اس میں سے کن منصوبوں کی جو لیڈ ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی، وہ کون سے منصوبے ہیں جن کی لیڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگی، وہ کیا فنانسنگ کے سورسز ہیں جن سے ان منصوبوں کو فنانس کیا جائے گا، اور اس کے اندر ہی جو قانونی اگر کوئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، تو ان تمام چیزوں کو یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم نے کہا ہے اس کام کو مکمل کرنا ہے. لیکن ہم 2 ہفتے کا بھی نہیں انتظار کریں. اس میٹنگ کے فوراً بعد میری سیکرٹری پلاننگ جو ہے ہماری وفاقی حکومت کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، ان کو میں نے بتا دیا ہے لیڈ ہماری وفاقی حکومت سے جو سول سروس لیول کے اوپر، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دی گئی ہے، اور سندھ میں سیکرٹری PND چیئرمین PND جو ہیں وہ اس کی لیڈ لیں گے. وہ کل صبح سے اس کے اوپر باہمی طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے. ہماری اگلی میٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوگی، ابھی نہیں سیٹ ہوا لیکن ہفتے کے روز کراچی کے اندر ہماری ملاقات ہوگی. تو اس رفتار سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر بالکل ایک واضح جامع حکمت عملی سامنے آ جائے، کون کون سے منصوبے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے اس میں لیڈ لینے کی، فنانسنگ اس کی کہاں سے آئے گی، اور اگر کوئی قانونی اس کے اندر یہ رستہ آسان کرنے کے لیے کوئی چینجز کی، تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا. آخر میں صرف ایک بات کی دوبارہ وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت لوگ اس کے اوپر کتنی وہ چمگوئیاں ہو چکی ہیں، ہوتی رہی ہیں، کہ دیکھیں یہ ترقیاتی عمل ہے اور اس کے اندر ہم سٹرونگلی ایک یقین رکھتے ہیں، دل سے اس بات کو جانتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سیاسی معاملات ہیں، جیسے میں نے کہا ہماری صرف اختلافات نہیں ہیں، شدید اختلافات ہیں. اسی طریقے سے، اور ظاہر ہے ان کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ان کو بھی ہمارے اوپر بہت تحفظات ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں، اور یہ سیاست کا عمل بھی ہے. دوسری چیز میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو، اس کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں. جو عمران خان نے ایک احتساب کا نعرہ لے کر پاکستان کی قوم کے اندر شعور بیدار کیا ہے، اور وہ احتساب جو بغیر کسی تفریق کے کیا جانا چاہیے، اور کم سے کم حکومتی سطح پہ آپ کو نظر آتا ہے اس وقت حکومت کے اپنے اہم عہدیدار جو ہیں وہ بھی اس احتسابی عمل سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز کیا جائے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بڑی واضح بات ہو چکی ہے
اور ریسنٹلی بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی واضح بات ہوئی ہے. تو ایک یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے نہ اس کو بالکل کوئی کیا جائے. ہاں سیاست بھی چلتی رہے گی, جو احتسابی عمل قانون کے مطابق ہے وہ بھی چلتا رہے گا, اور ساتھ ساتھ مل کر عوام کی بہتری کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اب امین بھائی آپ کو شاید اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے. اسد عمر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے جو وفاق اور سندھ کی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے.